نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ میں لے کر اونٹ یا گھوڑے کے اوپر بٹھا کر کے سفر کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے بچے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، اے عباس، میں آپ کو کچھ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بچے، میں آپ کو کچھ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو زندگی کے اندر اللہ کی مدد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اے عبداللہ ابن عباس، میں تم کو کچھ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر تم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا، اگر تم نے ان چیزوں کی حفاظت کر لی، اللہ پاک تمہاری حفاظت کریں گے۔ چھوٹا سا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سے جملے ہیں، وہ کون سے نصیحتیں ہیں جن نصیحتوں پر مجھے عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور ان باتوں پر عمل کروں گا۔ بزرگان محترم، پورے توجہ سے سنیے، پورے غور سے سنیے، پورے دھیان سے سنیے۔ اس میں ایک ایک جملہ میرے اور آپ کے لیے عمل کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ میں اور آپ ایک ایک چیز پر اگر عمل کر لیں گے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دنیا کے سامنے جا کر مجھے اور آپ کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کی ہے، سب سے پہلی نصیحت یہی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ۔ اے عبداللہ ابن عباس، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، کسی چیز کا سوال کرنا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرنا۔ جب کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگ کر اللہ سے سوال کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ کے علاوہ مخلوق کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اے عباس، کسی چیز کی ضرورت پڑی اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے سوال کرنا۔ اے عبداللہ ابن عباس، اس بات کو سن لیجئے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یہ دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ دیتا ضرور ہے، دیر سے ہی صحیح یا بالفور صحیح، لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور مکمل فرماتے ہیں۔ اے عبداللہ ابن عباس، میں اللہ کا نبی ہو کر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں سب سے پہلے اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ پاک میری اس ضرورت کو مکمل فرماتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی نصیحت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کی تھی۔ کہا، اے عبداللہ ابن عباس، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے آپ کو، چاہے چھوٹی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، بڑے سے بڑے چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر لوگوں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دن کے اجالے میں جاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو مکمل کرے گا۔ رات کا اندھیرا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، آج لوگ ہسپتالوں میں پڑے
ہوئے ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیبلٹ لینے کے لیے بل پے کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہر چیز اللہ سے لینے والا بنائے۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے، جب کسی مریض کو ہسپتال کے اندر داخل کیا جاتا ہے، چاہے ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، جب کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہسپتال کے اندر ان کو داخل کیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ 25,000 بل پے کریں گے تو ہم اس پیشنٹ کو اندر لیں گے۔ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، 25,000 تو میرے جیب میں اس وقت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ ہمارے لیے 25-30,000 کا انتظام کر دیتا۔ اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں 25,000 بنیں گے تو آپ کے پیشنٹ کو اندر لیں گے، سب سے پہلے ہمارا ذہن یہی جگہ پر جاتا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، ہم اپنے بہنوں کو فون کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو فون کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو ہسپتال کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، 25,000 روپے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مخلوق سے مانگیں گے مخلوق تو دے دے گی، لیکن قرض لینے کے بعد دوبارہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرض کو لوٹانا پڑے گا، اس قرض کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہی بندہ، وہی بندی اگر اللہ کے دربار میں جا کر اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے سوال کرے، اللہ مجھے اس وقت کچھ رقم کی ضرورت ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ مجھے آپ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہے، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، اس بیمار ہونے والے انسان کو صحت دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ آج ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں 20,000 بنیں گے تو اندر داخل کیا جائے گا، 50,000 کی بل پے کریں گے تو اندر داخل کیا جائے گا، اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوا ہوں، کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، اس یقین کے ساتھ آپ کر کے دیکھیے، اللہ کرے کہ اللہ پاک اس بیماری کا شکار مجھے اور آپ کو نہ فرمائے، ورنہ کئی لوگ بیماری کے چکر میں پڑ کر موت اور زندگی کے اندر بیچ میں لڑ رہے، اللہ کرے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرمائے، ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر موت کے گھاٹے میں جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا یقین اللہ کی ذات پر سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے کوئی مدد اللہ کی مجھے اور آپ کو آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس سے سب سے پہلی نصیحت ہے، بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے سوال کر لینا، یہی وہ اللہ کی طاقت ہے، یہی وہ اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ دے دیتے ہیں دوبارہ اللہ کو دینا مجھے اور آپ کو نہیں پڑے گا، اللہ دیتا ہے ہم اللہ سے مانگنا پڑے گا، یہ سب سے پہلی نصیحت مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ کرنے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ہے، یہ سب سے پہلی نصیحت تھی کہ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، مخلوق کے پاس جا کر نہیں مانگنا۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کی کہا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے عبداللہ ابن عباس، جب کسی کی ضرورت پر، جب کسی کی مدد کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ مدد کرتے ہوئے کرنے سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد کو طلب کرنا۔ آدمی کسی کی ضرورت کے وقت آگے بڑھتا ہے، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے اس کی مدد کر سکے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز پڑھو
اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جب اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم لوگوں کی ضرور مدد کرو۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یہ بہت بڑی اہم نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے، اگر پوری انسانیت مل کر، اگر پوری امت مل کر، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تیسری نصیحت، پوری انسانیت مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک وہ افراد آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، اس بات کو بھی توجہ سے سنیے، اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، مقدر میں جو تمہارا طے ہو چکا ہے، وہی مصیبت، وہی آفت تمہارے مقدر کی آئے گی۔ لیکن ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا مقدر چھیننا چاہے، تمہاری روزی چھیننا چاہے، تمہارا عہدہ چھیننا چاہے، تمہاری پراپرٹیز چھیننا چاہے، تمہارے پاس جمع پونجی مال دولت کو چھیننا چاہے، اے عبداللہ ابن عباس، یہ اس وقت تک نہیں چھین سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، الا ما کتب اللہ لنا، جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہی تمہاری زندگی کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ سفر کا مہینہ صرف حضرات علماء نے لکھا ہے، یہ سفر کا مہینہ سفر کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ماہ سفر المظفر کے نام سے حضرات علماء نے کہا ہے، لکھا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ مظفر آگے لکھا حضرات علماء نے، یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے ماہ سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے، یہ سفر المظفر، یہ کامیابی والا مہینہ ہے، یہ خیر والا مہینہ ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے۔ نہیں بزرگان محترم، اللہ کا بنایا ہوا ہر مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں شادیاں نہیں کریں گے، ہم اس مہینے میں گھر کا افتتاح نہیں کریں گے۔ اگر نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے، وہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ نکاح ٹوٹنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکاح طلاق تک کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس شادی کے عنوان کو انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔